بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں بلند تر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو فی اللہ کہا ہے تو اس میں راہ کا اضافہ جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ فی اللہ ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ میں جہاد کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کی خاطر جہاد کرو۔ اب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا صحیح ترجمہ جو ہے، کیونکہ عربی کی عبارتیں جو ہیں وہ
اپنے آپ میں اتنے معنی رکھتی ہیں کہ اس کو اردو میں منتقل کرنا اور اس حقیقت کو سمجھانا کہ جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو منتقل کرنا بڑا مشکل ہے۔ فی اللہ سمجھ میں آیا؟ جیسے فنا فی اللہ ہوتا ہے تو فنا فی اللہ جو ہے وہ فنا فی سبیل اللہ نہیں ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک وقت میں آدمی فنا فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں فنا ہوتا ہے، ایک وقت میں فنا فی اللہ ہے جس میں راستہ بھی بیچ میں نہیں ہے، سیدھا سیدھا فنا فی اللہ ہے۔ ایسے میں یہاں بھی وہی صورتحال ہے، وجاہدوا فی اللہ ہے، اور تم جہاد کرو اللہ کی خاطر، فی اللہ ہے، یا فی کا ترجمہ کبھی کبھی جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے بارے میں، اللہ کے سلسلے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو سمجھنے کی خاطر، اس کو درک کرنے کی خاطر، اس کو پہچاننے کی خاطر جہاد تو کریں، آپ کوشش کریں لیکن سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ایسی نازک تعبیر ہے کہ تم اس طریقے سے گویا اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ کہ جس میں اللہ کے اور تمہارے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز درمیان میں نہ پائی جاتی ہو، بالکل کوئی چیز۔ فی اللہ آیا سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں فی اللہ، کہ بالکل اللہ کے اور تمہارے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو۔ جو جہاد کرنے کا حق ہے وہ جہاد کرو۔ اب بیچ میں لوگ کہیں گے کہ صاحب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو حکم دیا ہے اللہ نے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ تو عزیزان گرامی، جو عام طور سے لوگ وسائل پیش کرتے ہیں وہ وسائل تو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے جو وسیلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو لوگ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں حائل ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے کہا ہے، اگر آپ ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بندے کو اللہ تک اس طریقے سے پہنچائیں گے کہ بیچ میں گویا ان کا تصور نہیں رہے گا۔ وہ بیچ میں ہوں گے، وہ درمیان میں ہوں گے، لیکن ان کا تصور درمیان میں نہیں رہے گا، آپ کو صرف اور صرف اللہ کا خیال ہے۔ ان کے بغیر تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ان وسیلوں کے بغیر جن کو اللہ نے متعارف کرایا ہے، جن کو اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے کہا ہے، ان کے بغیر تو کوئی بات ہماری جو ہے وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اور اللہ کی کوئی بات بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اللہ کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیونکہ ہمارے کان اللہ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ہمارے کان اتنے تیز نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بات سن سکیں، تو جیسے وہ بات کرے وہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور ہمارے آواز میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے، ان وسیلوں کے بغیر کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے کہا ہے، یہ ہماری آواز جو ہے پروردگار عالم تک پہنچ جائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار عالم نے اگر اپنے جو اپنی سماعت ہے، توجہ کیا آپ نے، سماعت اگر آزاد رکھی ہے تو صرف ان وسیلوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، بات ان کے ذریعے سے جائے گی، باقی کسی کی خدا سنتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئے سمجھ میں؟ کسی کی خدا باقی نہیں سنتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کی بات اللہ کی طرف سے جو حجت روئے زمین پر ہے اس کے کان میں نہیں پہنچے گی، تب تک وہ بات اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔
طریقہ ہے اللہ تک بات پہنچانے کا. تب تک وہ بات اللہ تک نہیں پہنچی، چاہے آپ جتنا زور لگا لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جب تک وہ بات حجت خدا کے کان تک نہیں پہنچے گی تب تک وہ بات جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اور حجت خدا کے کان تک اس بات کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اللہ تک پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اللہ تک پہنچ گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پہلے تو ہم جو ہے وہ اس قابل بنے. لوگ کہتے ہیں ہم سیدھے اللہ والے ہیں اور سیدھے اللہ سے بات کرتے ہیں، اور تم اللہ والے ہو تو ظاہر سی بات ہے تم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہو. پھر سننا تمہارے تو ظاہر سی بات تمہارا کیا کہنا کہ تم سیدھے اللہ سے بات کرتے ہو، تو اپنی بات حجت خدا کے کان تک پہنچا کے دکھا دو پہلے. سن میں پھر ہم مانیں گے کہ تم نے بات جو ہے وہ اللہ تک پہنچا دی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ وہاں تک بات پہنچانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں بات پہنچتی ہی نہیں ہے. وہاں بات نہیں پہنچتی ہے، بات یہاں پہنچتی ہے. بات حجت خدا تک پہنچتی ہے، بات ان وسیلوں تک پہنچتی ہے جن کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے انسانوں کے اور اپنے بیچ میں. پروردگار عالم نے رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ جب ادھر سے وہ کوئی بات پہنچانا چاہے تو ان کے ذریعے سے پہنچائے، اور جب ادھر سے کوئی بات لینا چاہے تو ان کے ذریعے سے لے. اس کے بغیر پروردگار عالم کی سنت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ذریعے سے بات لے لے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کیا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، اور روز اول سے یہ نظام ہے. پہلے دن سے جب سے خلقت کا آغاز ہوا ہے اس دن سے یہی نظام ہے. دنیا والے بتا دیں کہ پروردگار عالم نے پہلے کس کو پیدا کیا تھا؟ آدم کو پیدا کیا جو حجت خدا ہے. تو اللہ اور آدم کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، کسی کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور جب اس کے بعد آدمیوں کا سلسلہ شروع ہوا نسل آدم سے، تو اب جتنی باتیں آدمیوں کی اللہ تک جاتی تھی وہ آدم کے ذریعے سے جاتی تھی. آدم کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ وسیلہ ہے. اس لیے پہلے اللہ نے وسیلہ بھیجا ہے کہ بھائی تم جاؤ گے تو تمہاری نسل آگے بڑھے گی، تو ان کی بات جو ہم تک پہنچے گی وہ تمہارے ذریعے سے پہنچے گی، تمہارے بغیر نہیں پہنچ سکتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ اور ہماری بات جب ان تک پہنچے گی تو وہ بھی تمہارے ذریعے سے پہنچے گی، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ یہ شان ربوبی کے خلاف ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے اپنے بندوں سے بات کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. شان ربوبی اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے، اجل ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے اپنے بندوں سے بات کرے. بغیر وسیلے کے وہ بندوں سے بات نہیں کرتا ہے. پہلے دن سے ہی اس نے سنت قائم کی ہے. توجہ کی آپ حضرات نے؟ لہذا یہ مرحلہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، یعنی تم جتنی جد و جہد کرو گے وسیلے تک پہنچنے کے لیے، اس وسیلے تک پہنچنے کے لیے کہ جس کو اللہ نے روئے زمین پر تمہارے اور اپنے درمیان رکھا ہے، جتنی جد و جہد کرو گے اس تک پہنچنے کے لیے وہ ساری جد و جہد تمہاری فی اللہ ہوگی. تو جو کر رہے ہیں ہم امام کو تلاش کر رہے ہیں. کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ امام کو تلاش کر رہے ہیں. امام کی جستجو میں ہے، امام تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ سب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو تلاش کریں، نہ یہ کہ امام اللہ ہے. یہ نہیں ہے، امام اللہ ہرگز نہیں ہے. امام ہے، اللہ ہے، لیکن اس کی شان ایسی ہے کہ اس تک بات اس تک پہنچائے بغیر نہیں پہنچ سکتی ہے. اس کا مرتبہ وہ ہے، اس کی عظمت وہ ہے، اس کی تجلیاں وہ ہیں، اس کے جلوے وہ ہیں، اس کا نور وہ ہے. توجہ کی آپ نے کہ اس تک یہ مٹی کی بنی ہوئی مخلوق اپنی بات کو اس نورانی مخلوق کے بغیر نہیں پہنچا سکتی ہے کہ جو مخلوق اللہ کے نور سے خلق ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
اسی لیے جب اللہ کی معرفت کا حکم دیا گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا ہم اللہ کو پہچانے کیسے؟ آیا سمجھ میں؟ کیسے پہچانے اللہ کو؟ کیسے معرفت حاصل کریں اللہ کی؟ تو کہا تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام زمانے کا خدا ہے؟ نہیں، امام زمانے کا خدا نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت اتنی ہی کافی ہے عزیزان گرامی، اللہ کی معرفت اتنی ہی کافی ہے کہ تمہاری بات اس تک پہنچ جائے اور اس کی بات تم تک پہنچ جائے، بس اس سے زیادہ اللہ کی معرفت کہ سمندر میں اگر کوئی غوطہ لگائے گا تو ڈوب جائے گا، کبھی نہیں نکلے گا، کبھی باہر نہیں آ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تم زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ جب تمہیں زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم تو ہزار کوشش کریں، ہم خدا تک بغیر ان وسیلوں کے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو وسیلے خدا تک پہنچانے والے ہیں ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، ان کا نورانی ہونا ضروری ہے، ان کی سرشت الگ ہے، ان کی طینت الگ ہے، ان کو وہ ایسی مخلوق ہوں گے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جن کو اللہ نے منتخب بنایا ہے، جن کو اللہ نے بنایا ہے، جن کو اللہ نے خود خلق کیا ہے، خود اللہ نے خلق کیا ہے، اور اللہ نے بنا کے ان کو بھیجا ہے، پڑھا کے ان کو بھیجا ہے، سکھا کے ان کو بھیجا ہے، نورانیت دے کے ان کو بھیجا ہے، کمالات دے کے ان کو بھیجا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اتنے کمالات دے کے ان کو بھیجا ہے کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان میں حجابات نہیں ہیں۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ان کے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس کا یہی ترجمہ ہے، مجتبی بنایا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، منتخب کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اگر تمہیں منتخب کیا ہے تو کس لیے منتخب کیا ہے۔ منتخب کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خود دین کو سیکھنے کے لیے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ دین تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب بھی دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کے دماغ پر ایک ہتھوڑا بن کے گرتی ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہے تو بہت مشکل مرحلہ ہے، دین مشکل ہے۔ دین مشکل ہوتا تو اللہ بھیجتا نہیں تمہارے لیے، ایسا ہمارے لیے نہیں بھیجتا، کم سے کم گسائی والوں کے لیے، ان کے لیے کوئی اور الگ سے جو ہے وہ چیز بھیج دیتا، اتنا مشکل ہوتا۔ جب ہمارے لیے بھی وہی ہے جو مکے والوں کے لیے ہے، جو مدینے والوں کے لیے ہے، جو عربوں کے لیے ہے، وہی عجموں کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ زیادہ تر عربی قرآن عربی زبان میں آیا لیکن عجموں کے لیے بھی ہے اور عربوں کے لیے بھی ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب عجمی جو ہے وہ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، عربی بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ پڑھ سکتے ہوتے، نہ سمجھ سکتے ہوتے، نہ سیکھ سکتے ہوتے تو پروردگار عالم اس کو جو ہے وہ کہتا کہ یہ عربوں کے لیے ہے، صرف عجموں کے لیے نہیں ہے۔ عرب پڑھ کے تمہیں سنائیں گے، تم اس کے اوپر عمل کرتے رہنا، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی کہ بھیا جن عربوں کے درمیان میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ساری زندگی قرآن کو سمجھ نہیں پائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور جو انہی کے درمیان میں عجم تھے وہ انہوں نے قرآن کو اتنا سمجھا کہ 10 درجے کے ایمان پر فائز ہو گئے۔ یہ جو 10 درجے کے ایمان پر فائز ہوا تھا یہ قرآن نہیں سمجھتا تھا، سلمان فارسی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن سمجھنے میں بھی 10 درجے کے اوپر تھا اور ناطق قرآن کو سمجھنے میں بھی 10 درجے کے اوپر فائز تھا۔ قرآن صامت کو تو کوئی بات ہی نہیں سمجھنا، جب اس نے قرآن ناطق کو سمجھا تو 10 درجے کے ایمان پر فائز ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن صامت کو تو سمجھا ہوگا ہی، تبھی جا کر کے قرآن ناطق سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تو دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، عربوں کے لیے بھی آسان ہے، عجموں کے لیے بھی آسان ہے، مشرق والوں کے لیے بھی آسان ہے، مغرب والوں کے لیے بھی آسان ہے۔ جس نے جو ارادہ کرے دین میں داخل ہونے کا اور دین میں داخل ہو جائے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دین کے بارے میں پروردگار عالم نے بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کی طرف سے دین آیا وہ صرف اسلام ہے، اور دوسرا کوئی دین اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، منتہا مختلف شکلوں میں تھا، نام تو اس کا اسلام ہی تھا، اب لوگوں نے اپنی مرضی سے نام رکھ لیے، سمجھیے لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، دین مسیحیت اور دین یہودیت اور دین فلاں دین فلاں، یہ نام کہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نام جو ہے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے اور صاف طور پر کہا ہے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مسلمان کون ہوگا؟ جس کے بعد اسلام ہو وہی تو مسلمان ہوگا، جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہو، اسلام کو اختیار کر چکا ہو، وہ مسلمان ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔ چنانچہ وہ تورات اور انجیل اور زبور کہ جن کی تحریف نہیں ہوئی ہے، اگر وہ اصلی شکل میں آپ کے پاس آ جائیں تو وہاں صاف طور پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ دین صرف اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور جو دین کے ماننے والے ہیں ان کا نام مسلمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایسی کوئی آسمانی کتاب لا کے دکھائیں، سمجھ میں جس کی تحریف نہ ہوئی ہو، جو اصلی صورت میں اگر کسی کے پاس ہو، لا کے اس میں دکھا دے کہ جو حضرت عیسیٰ دین لے کے آئے تھے اس کا نام عیسائیت تھا، اور جو حضرت موسیٰ دین لے کر کے آئے تھے اس کا نام مثلا یہودیت تھا یا کیا تھا، توجہ کی آپ نے، کچھ دوسرے نام تھے۔ ایسی کوئی کتاب لا کے دکھا دو۔ ایسی کوئی کتاب آج تک جو ہے وہ کسی نے پیش نہیں کیا، نہ ایسا کوئی دعویٰ کسی نے پیش کیا ہے، نہ ایسا کچھ دکھایا ہے۔ اپنی طرف سے رکھے ہوئے ناموں جو ہے ان کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ نام ہے، ہمارا یہ نام ہے، یہ نام تم نے خود رکھے ہیں، پروردگار عالم نے تمہارا یہ نام نہیں رکھا ہے۔ تو ہمیں تو اس بات پر بھی فخر کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بھی قابل فخر ہے کہ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے اللہ نے ہمارا نام، اور ملت ابراہیمی میں ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، یہ بھی قابل فخر ہے۔ توجہ کی آپ نے، ساری چیزیں ہمارے لیے قابل فخر ہیں، مگر صرف اترانے کے لیے نہیں ہے، اترانے کے لیے نہیں، ہم اترائے دوسروں کے مقابلے میں درک کرو۔ تو جہاں بھی کوئی بات قابل فخر ہوتی ہے وہیں انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ایسا نہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے فرد کی ذمہ داری ہے، تمہارے بچے کی ذمہ داری ہے، تمہارے ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ اگر تم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہو، آیا سمجھ میں، چاہے وہ قہراً ہی جڑے ہو، اپنی مرضی سے نہیں، قہراً جڑے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ۔ اپنی مرضی سے کون مسلمان ہوا ہے ہم میں سے؟ کون مسلمان ہوا ہے؟ کوئی ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہاں، تو پھر اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ قہری طور پر مسلمان ہیں، قہری طور پر شیعہ ہیں، قہری طور پر محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، وہابی طور پر کہہ لیں یا قہری طور پر کہہ لیں، یعنی عطا ہے پروردگار عالم کی، یا اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے پکڑ کے کان سے۔ توجہ کی آپ نے، اگر پکڑ کے کان سے تو قہری ہے، عطا ہے پروردگار عالم کی، عنایت ہے، بخشش ہے، کچھ بھی سمجھ لو، بخشش ہے پروردگار عالم کی، تو اس کو بخشش کے طور پر لو۔ جب اللہ نے اتنا رتبہ تمہارا پہلے ہی بڑا کر دیا ہے کہ جہاں تک دنیا جو ہے وہ محنت سے، تگ و دو سے، اور یا دوسرے لفظوں میں عرض کروں کہ کسی کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مسلمان کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا سمجھی ہی نہیں ہے آج تک حضرت ابو طالب کو۔ ابو طالب کا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ جن کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھانے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، تو کلمہ لے کے آیا ہے اپنے ساتھ۔ ایسا نہیں، یہ کلمہ لے کے آیا اپنے ساتھ، تو یہ کلمہ، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ یہ کتنے بڑے بڑے مولوی اس بات کے دعوے کرتے ہیں، ذرا کوئی اپنی ہسٹری جو ہے وہ پلٹ کے پیچھے تک چلا جائے۔ جس دن سے بالغ ہوا ہے کوئی ایسا فنکشن رکھا گیا تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا؟ کوئی ایسا فنکشن رکھا، کوئی ایسا جلسہ رکھا، کوئی ایسا پروگرام رکھا کہ جس دن ان مولوی صاحب کو کان سے پکڑ کے کسی مسند کے اوپر بٹھایا گیا ہو اور ان سے کہا گیا ہو کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ یا تمہارے مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ختنے کی ضرورت ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا تو یہ ختنہ کرا کے مسلمان ہونے والے حضرت ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر! ان کی ذہنیت تو دیکھو بھائی، دنیا میں کون کلمہ پڑھتا ہے فنکشن رکھ کر کے؟ بتاؤ نا۔ اس کے بعد سے اگر اس طریقے سے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا کہ صاحب ایک فنکشن رکھا جائے اور اس میں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا جائے اور وہ کلمہ جو ہے وہ ساری دنیا سنے، تو ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ ایسا تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ کسی نے اگر کلمہ پڑھا ہو تو چپکے سے پیغمبر کو سنا دیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو تمہیں کیا پتا کہ حضرت ابو طالب نے کتنی بار پیغمبر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کس نے دیکھا وہاں کان لگا کے؟ حضرت ابو طالب کی 42 سال کی زندگی پیغمبر کے لیے وقف ہے، اور تم نے میں سے کسی نے 42 گھنٹے بھی وقف نہیں کیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیا سمجھ میں؟ تو عزیزان گرامی ہے، یہ تو اللہ نے کہا تو مسلمان ہو، چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو ابو طالب مسلمان ہے چونکہ ملت ابراہیمی پر پیدا ہوئے۔ ملت ابراہیمی کو اللہ نے کہا مسلمان، اور سماکم مسلمین۔ کس کو کہا ہے مسلمان؟ کس کو کہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کرو۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان کہا ہے۔ تو جس کو اللہ پہلے سے ہی مسلمان کہہ چکا ہو عزیزان گرامی، اب دنیا جو ہے وہ تلاش کرتی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اب اس کا کلمہ تو پروردگار عالم پہلے ہی پڑھ چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کلمہ تو کوئی نہیں پڑھتا ہے، آیا سمجھ میں؟ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ لوگ نکاح کے وقت جو ہے وہ کسی کو بیچارے کو جو کمزور سا مل جائے، کمزور بیچارہ دولہا جو جس کے بعد پیسے ویسے زیادہ نہ ہو، کمزور سا ہو، کسی غریب گھر کا، تو اس کو تھوڑا سدھانے کے لیے کہتے تو کلمے سنا۔ بابا آج اس کو کلمے سنانے کی ضرورت پڑی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ یہ آج اس کا مطلب مسلمان ہو رہا ہے؟ نکاح کے وقت کلمہ سنتے ہیں، اس سے پہلے کسی نے کبھی کلمہ سنا اس سے؟ اور وہ بھی اس سے سنتے ہیں جو غریب وغیرہ ہو، جو پیسے والے ہوں وہ ٹرکھا دیتے ہیں پیسہ دے کر کے کہ کلمے ولمے کا چکر نہیں چلانا مولوی صاحب، سیدھے سیدھے نکاح پڑھو اور جاؤ اپنا راستہ نہ پڑھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ بات آ گئی، اس لیے میں نے عرض کری وہ کلمے کی بحث ہی چلانا بیکار ہے۔ مجھے بتاؤ نا کس نے کلمہ پڑھا تھا، کس فنکشن میں پڑھا تھا، کس مجمع میں پڑھا تھا، اس میں کتنے لوگوں نے سنا تھا، کتنے لوگوں نے اس کی گواہی دی؟ کسی نے نہیں پڑھا کلمہ، کسی نے نہیں پڑھا کلمہ۔ ہاں، تو کلمے کی شہرت کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے کلمے کی گواہی پروردگار عالم دے، وہ مسلمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابو طالب نے تو ثابت کیا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ 42 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، شب و روز خدمت کی ہے، دن رات ایک کر دی ہے پیغمبر کی خدمت میں۔
اب اس سے بڑا مسلمان کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، ابو طالب سے بڑا مسلمان کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اور جتنی بار ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے اتنی بار شاید ہی کسی نے کلمہ پڑھا ہو پیغمبر کی حیات طیبہ میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگوں نے شاید محاورہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی جب کسی سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے، زیادہ اس کی بات کرتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے یار ان میں آپس میں کیسے تعلقات ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے؟ پوچھتے ہیں یار ان میں آپس میں کیسے تعلقات ہیں؟ تو کہتے ہیں یار وہ تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کلمہ کوئی ایجاد ہوا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ معلوم ہے کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہی ہے وابستگی، شدت کے ساتھ کسی کے ساتھ وابستگی اور جڑ جانا، اسی کو کہتے ہیں اس کا کلمہ پڑھنا۔ خوب اتنا شدت کے ساتھ پیغمبر سے وابستہ کون رہا ہے؟ اتنی خدمت جتنی حضرت ابو طالب نے پیغمبر کی ہے، ذرا تاریخ اسلام بتا دے کہ کسی اور نے اتنی خدمت کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے عشر عشیر بھی، میں نے کہا انہوں نے 42 سال خدمت کی کم و بیش، کسی دوسرے مسلمان نے 42 گھنٹے بھی پیغمبر کی خدمت کی ہے؟ ثابت کریں ذرا، تاریخ میں ثابت کر کے بتائیں کہ 42 گھنٹے بھی کسی نے خدمت کی ہے۔ تو یہ کلمے کی بحث کرنا کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ کسی نے نہیں پڑھا عزیزان گرامی، اور اگر پڑھا ہے تو ابو طالب سے زیادہ کسی نے نہیں پڑھا، ابو طالب سے زیادہ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ارشادو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے، دین تمہارے لیے آسان ہے۔ شریعتنا سہلتن سمحا، نماز تم پڑھنا چاہو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سارے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ 2 سورہ ہے، سورہ حمد ہے اور اس کے ساتھ میں 1 سورہ اور، 2 سورہ یاد ہو جائیں، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، توجہ کی نماز میں چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان اللہ کہو، اگر سبحان ربی العظیم وبحمدہ نہیں کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ دماغ چکرا جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ چکرا جاتا ہے، جو دماغ مانوس نہیں ہوتا ہے جب وہ کہے گا سبحان ربی العظیم وبحمدہ تو چکر آ جائے گا، چونکہ مانوس نہیں ہے نا۔ تو سبحان اللہ 3 بار کہو رکوع میں، سبحان اللہ 3 بار کہو سجدے میں، بہت ہی آسان ہے۔ باقی سارے اذکار جو ہیں وہ مستحب ہے نماز کے درمیان میں، آیا سمجھ میں؟ اتنی آسان، جتنی آسان نماز ہے اتنی آسان کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ نماز آسان ہے، روزہ آسان ہے، میں نے عرض کیا تھا، حج آسان ہے، مشکل نہیں ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، چونکہ زکوٰۃ کا خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے، مادی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مادی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مادی فائدہ اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، مال کیا ہوتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو جو کہ آپ نے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے، جو مومن زکوٰۃ دیتا ہے، جو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تم 1 دو گے اس کے بدلے میں 10 ملیں گے، توجہ کیا آپ نے؟ کبھی کبھی 100 ملیں گے، کبھی کبھی 1000 ملیں گے، کبھی کبھی اتنا ملے گا کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، اتنا پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا۔ اور خمس تو ظاہر سی بات ہے دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان کے ماننے والے اگر خمس ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بابا یہ مال آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، توجہ کی آپ نے، جس کے 2 حصے رکھے گئے ہیں، ایک حصہ مجتہد کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ سادات کا ہے، غریب سادات کا۔ تو یہ سادات تو اولاد ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا۔ سادات کون ہے؟ ان کے لیے، چونکہ سادات اگر زکوٰۃ لے سکتے ہیں تو صرف سادات سے لے سکتے ہیں، سادات غیر سادات
سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ غیر سادات کی زکوٰۃ سادات کے اوپر حرام ہے۔ غیر سادات کا فطرہ، جس کو زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں، وہ سادات کے لیے حرام ہے۔ تو پھر سادات کے لیے کیا رکھا ہے پروردگار عالم نے؟ خمس رکھا ہے۔ دوسروں کے لیے زکوٰۃ ہے، سادات کے لیے کیا ہے؟ خمس رکھا۔ اگر کوئی خمس نہیں ادا کرے گا مال ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے، تو جو کہ آپ نے جس کو بچت آتی ہے اس کے اوپر واجب ہے، جس کو بچت نہیں آتی ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ منتہا یہ حساب کرنا ضروری ہے کہ بچت آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ حساب کرنا ضروری ہے کہ بچت آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو جس کو بچت آتی ہے اس کے اوپر واجب ہے، اور بچت میں سے 80% تمہارا ہے، 20% جو ہے وہ دینا ہے۔ تو 20% جب دو گے تو 80% حلال ہو جائے گا۔ اگر 20% نہیں ہے تو 80 کا 100 کا 100 حرام ہے۔ تو جو کہ آپ نے، تو آسان ہے یا مشکل ہے؟ یعنی یہ مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ خمس حرام کی میں پھنسنے کی جو مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ تو یہ آسان ہے، ایسا ہم نے۔ اور جہاد بھی، جہاد دو طرح کا ہے، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مجاہد ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ مجاہد ہے، جو حج کرتا ہے وہ مجاہد ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ مجاہد ہے، جو خمس دیتا ہے وہ مجاہد ہے، جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ مجاہد ہے، جو نہی عن المنکر کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ اور اس زمانے میں جو تولا اور تبرا رکھتا ہے وہ مجاہد ہے، سمجھنا، وہ مجاہد ہے۔ تو اس معنی میں تو جہاد اکبر کے معنی میں تو آدمی جو بھی کام کرے گا وہ کام اس کا جہاد کہلائے گا۔ اگر اس نے برائی سے اپنے نفس کو روکا ہے تو اس نے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر نہیں، جہاد اکبر کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب اس کے بعد تم دیکھتے چلے جاؤ کہ یہ جہاد کہاں مشکل ہوتا ہے۔ یہ جہاد اور جہاد نفس ہے، یہ کہاں مشکل ہوتا ہے؟ جہاں نفس شدت کے ساتھ برائی کی طرف مائل ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جہاں نفس شدت کے ساتھ برائی کی طرف مائل ہو، وہاں سے نفس کو روکنا جو ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور یہاں پر یہ جہاد جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن اگر نفس برائی کی طرف مائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جہاد کے مرحلے کو سر کر چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمارا نفس کہاں پہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ دیکھیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو مخفی ہوتی ہیں، اسی آدمی کو اس کا پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ ان کو آشکار ہونا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو ان کو آشکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو کہ آپ نے، ان کو پھیلانا گناہ ہے، ان کی تشہیر کرنا گناہ ہے، ان کا تذکرہ کرنا گناہ ہے۔ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ جب ایک سید جو ہے نا ہاشمی، جب اس کو ہاشمی جوش آتا ہے اور یہ دوسرے سید سے انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، بھائی اس نے جو ہے وہ شرارت کی ہے تو اب میں بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر اس کے اس جوش کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو اس وقت خیال آ جائے کہ میں اگر جہاد کروں تھوڑا نفس کے خلاف، اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں اور یہ انتقام نہ لوں، یہ انتقام میں چھوڑ دوں کس پر؟ اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر جو سب سے اچھا انتقام لینے والا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ہمارا نفس برائی سے بھی بچ جائے گا، اور پروردگار عالم کے حوالے ہمارا ایک کام ہو جائے گا کہ خدایا اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کیا اس کا انتقام تو لے لے، میں نہیں لیتا۔ یہ ہے جہاد۔ مومن اپنا انتقام کس کے اوپر چھوڑ دے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ یہاں پر انسان کو تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن عزیزان گرامی اس مشکل مرحلے سے اگر ایک سید اور اگر ایک مومن نہ گزرے تو پھر کیا فائدہ اس کے سید اور مومن ہونے کا؟ ذرا اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیں، اپنے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے، مولا کائنات نے کیا کیا ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ کیسے کیسے زندگی بسر کیا ہے، کن لوگوں کے درمیان زندگی بسر کیا ہے۔
مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کی ساری نظر ان کو ستانے کے اوپر ہوتی تھی، مگر پھر بھی ان میں سے اگر کوئی مسلمان آ جاتا تھا تو یہ اس کی مدد کرتے تھے۔ شام سے ایک شخص آیا اور سیدھا امام حسن علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، توجہ کی آپ نے؟ اور اس نے آتے ہی امام حسن علیہ السلام کی ان کے سامنے برائیاں شروع کر دیں۔ سمجھ میں آیا؟ بے شمار برائیاں کہ جو کہ اس ملک میں آتا تھا، چونکہ شام والوں کو تو جو ہے وہ شام کے حکمران نے عادی بنایا ہوا تھا، امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کو گالیاں دینے کا معاذ اللہ، وہ تو عادی بنایا، 70 سال تک ان کو مشق کروائی تھی، اور کئی ہزار ممبروں سے جو ہے وہ علی کو اور نسل علی کو اولاد علی کو جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے شام سے بیٹھ کے۔ آیا سن میں، جن کو آج دنیا جو ہے وہ رضی اللہ کہتی ہے، کہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کیا چاہتا ہے، تم کہو رضی اللہ۔ عزیزو توجہ کیا آپ نے؟ تو اس نے آگے اسی طریقے سے امام حسن کو گالیاں دی، امام حسن نے گالیاں سنی، سب کو تمہاری بات ختم ہو گئی؟ جی ہماری بات ختم ہو گئی۔ توجہ کیا آپ نے؟ تم پردیسی لگتے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے، توجہ کیا آپ نے؟ کوئی کسی طرح کی پریشانی، کوئی ٹھکانہ تمہارے پاس، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ ہم سے لے لو۔ آیا سنیں، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا میں نے تو آپ کو اتنی گالیاں دی ہیں؟ کہا نہیں، ہماری سیرت یہ نہیں ہے، گالیوں کا جواب ہم گالیوں سے نہیں دیتے۔ توجہ کی آپ نے؟ گالیوں کا جواب ہم اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو وہ واقعی طور پر جو ہے وہ صحیح مسلمان بنا۔ تو ان کی تو سیرت یہ ہے کہ گالیاں سن کے بھی بخشش کرتے ہیں، گالیاں سن کے بھی عطا کرتے ہیں، گالیاں سن کے بھی دیتے ہیں۔ تو سادات ایسے ہی ہونا چاہیے، گالیاں سنو، عطا کرو، بخشش کرو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، فتنے ختم ہوں گے، فسادات ختم ہوں گے۔ جتنے فساد اور فتنے ختم ہوں گے اتنا اچھی بات ہے تمہارے لیے، تم حسینی کہلاؤ گے، اولاد علی کہلاؤ گے، اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کہلاؤ گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دشمن سے کبھی انتقام نہیں لیا، کسی دشمن کے خلاف کبھی بد دعا نہیں کی، کسی دشمن کا بھی کبھی برا نہیں چاہا۔ ان کا برا چاہنا یعنی خدا کا برا چاہنا، اگر وہ کسی کا برا چاہتے تو وہ روئے زمین پر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جو کہ آپ نے روئے زمین پر نہیں رہ سکتا۔ جب ہمیں انہوں نے یہ درس دیا ہے تو عزیزان گرامی، ہم ان کی خاطر اور کسی کی خاطر نہیں، ان کی خاطر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اگر ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ جس کام سے برائی رکنے سے پھیلنے سے رک جاتی ہے، برائی زیادہ نہیں پھیلتی ہے، تو ایک بہت بڑا جہاد ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی آیا ہے، سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو برائیوں کی طرف جانے سے روک لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی رحمت میں شامل ہو گیا ہے، اس پر پروردگار عالم کا رحم ہوا ہے، تب وہ نفس کو برائی سے روکنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بعض لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہاں پھنس گئے۔ تھوڑی دیر اور انشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو جہاد کا مرحلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن جس پر اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ کرتا کیا ہے، وہ کرتا ہے اپنے سارے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اپنے سارے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہی کسی عالم نے جو ہے وہ ایک قول نقل کیا ہے، پاکستان کے ایک مشہور عالم علامہ طالب جوہری کا،
میں نے سنا یہ قول ان کا، خدا غریب کے رحمت کرے، اسی سال ان کا محرم سے کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا. تو بہترین خطیب، بہترین ذاکر، بہت ہی عمدہ، قرآن کے اوپر ان کو پورا عبور تھا، جیسے کہ حافظ قرآن تھا، برمحل برجستہ آیات قرآن پڑھتے تھے، بہترین خطیب تھے. اب ایک آدمی اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ایک جملہ بتایا. کہا مجھ سے یہ ایک جملہ لے لو، پوری زندگی کا نچوڑ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بہترین انتقام یہ ہے کہ تم انتقام نہ لو. سمجھ میں آیا؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ نفسیات ہے، یہ نفسیات ہے. اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا بہترین انتقام یہ ہے کہ تم انتقام نہ لو. اگر تم انتقام لے لو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر انتقام نہیں لیں گے تو وہ اندر سے کڑتا رہے گا، ساری زندگی انتظار میں رہے گا کہ کب انتقام لے گا. یہ سمجھ میں ہے آپ کی؟ تو تم اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو؟ بہترین انتقام واقعی یہی ہے کہ کسی سے انتقام نہ لیا جائے. اگر اسی نسخے کو اپنا لیں ہم اور آپ، عزیزان گرامی، سادات کرام، محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مشکل جو ہے وہ معاشرے اور سماج میں نہیں رہ جاتی ہے. معاشرہ اور سماج تو دور کی بات ہے، ابھی تو ساری مشکلیں ہمارے گھروں میں ہی پل رہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب میں یہ کہتا ہوں نا ہمارے گھروں میں، تو یہ جو ہے وہ حقیقی بات، سچی بات ہوتی ہے. یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے مجاز گوئی، یعنی میرا گھر بھی اس میں شامل ہے. یہ نہ سوچنا کہ میرا گھر اس میں شامل نہیں ہے. میرا بھی اس میں، میرا گھر کون سا گھر ہے؟ تمہارا گھر میرا گھر ہے، میرا گھر تمہارا گھر ہے، ہمارا کسی کا اپنا، سب کا گھر ایک ہی ہے نا. سادات کا سب کا گھر ایک ہی ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو یہ میرا ہی گھر ہے نا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کا گھر ہے؟ یہ میرا ہی گھر ہے. تو میرا گھر اس میں شامل ہے، تو سب کچھ ہو رہا ہے نا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر جہاد کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ برائیوں سے رکنا ہے. یہ جہاد اکبر ہے جو نفس آپ کو اور ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کا گلا دبانا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اس کو تلقین کرنا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس طریقے سے نہ اکساؤ مجھے، اس طرف نہ لے جاؤ. توجہ سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ. اور جو اس کے مقابلے میں جو ایک نفس ہے جس کا نام ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے تو یہ اس کی مذمت کرتا ہے، یہ اس کی ملامت کرتا ہے، یہ اس کی سرزنش کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. وہ بھی ہے، وہی انسان کے اندر موجود ہے، وہ بھی اندر سے آواز دیتا رہتا ہے بیچارہ، آواز دیتا رہتا ہے، آواز دیتا رہتا ہے. لیکن جب یہ امارہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو اس کی آواز دب جاتی ہے. اب اس کی آواز آدمی نہیں سنتا ہے. اور اگر اس کو غالب نہ آنے دے تو اس کی آواز انسان سنے گا اپنے اندر سے. توجہ کی آپ نے؟ اس کی آواز سنے گا اور وہ انسان کو برائی سے روکتا ہے. یا اگر انسان برائی کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کی مذمت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے. اور جب برائی پر انسان کی سرزنش ہو جائے تو انسان اگر سمجھ جائے کہ سرزنش میرے اندر سے ہو رہی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ برائی سے توبہ کرے گا. تو جو کر رہے ہیں میرا، وہ انسان توبہ کے قابل رہتا ہے جس کے اندر سے ابھی سرزنش ہو رہی ہے، جس کے اندر سے ابھی اس کو ٹوکا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا ہے. جس دن اندر سے یہ آواز آنا بند ہو جائے گی اس دن وہ توبہ کے قابل نہیں رہے گا. یعنی وہ توبہ کرے گا ہی نہیں، وہ سوچے گا میں نے برائی ہی نہیں کی ہے. نفس امارہ اتنا اس کو لوامہ کو دبا دے گا تو وہ کوئی بھی کام کرے گا. اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ تو میرا حق تھا، میں نے کیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا سادات کرام کو کم سے کم جو ہے وہ محرم کے صدقے میں، عزاداری کے صدقے میں یہ درس یاد کرنا چاہیے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا
کہ عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو جو حاصل ہونا چاہیے وہ نرم دلی ہے. کیا ہے؟ نرم دلی. عزاداری کر کے انسان اگر نرم دل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں پر بھی نرم دل نہیں ہو سکتا ہے. اگر کربلا والوں پر رو کے انسان نرم دل نہیں ہوتا ہے تو کہیں پر بھی نرم دل نہیں ہو سکتا ہے. تو جو کہ آپ نے کہیں پر بھی نرم دل نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ جو آدمی روتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا دل ٹوٹا ہے. برائیوں کا گھر مسکن کہاں ہے؟ دل ہے نا. برائیوں کا مسکن ہے دل ہے انسان کا. یہ بھر جاتا ہے برائیوں سے. تو جو کہ آپ نے تو یہ جب بھر جاتا ہے اس کے اندر سے برائیاں نکالنے کے لیے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کو توڑا جائے دل کو. اپنے دل کو توڑو، خود اپنے دل کو توڑو. سمجھ میں آیا؟ کیسے توڑو گے؟ آ جاؤ مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ذکر حسین ہوگا، ذکر مصیبت کربلا ہوگا تو دل ٹوٹے گا. جب دل ٹوٹے گا تو برائیاں اس وقت تو اس کے اندر سے نکل جائیں گی. اب یہ دوبارہ اگر بھرنا شروع کرے گا تو پھر بھر جائیں گی، لیکن اس وقت برائیاں اس کے اندر سے نکل جائیں گی. دل صاف ہوگا. کسی آنکھ سے غم حسین میں، توجہ فرمائے اس جملے کو یاد رکھیں، کسی آنکھ سے غم حسین میں اس وقت تک آنسو کا قطرہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس کا دل ٹوٹ کر کے ساری برائیوں کو انڈیل نہ چکا ہو. ساری برائیوں. ویسے تو دنیا روتی ہے منہ پھاڑ پھاڑ کے. تو جو کہ آپ نے ساری دنیا بڑے اونچے اونچے آواز میں بڑے ایکٹنگ کے ساتھ روتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن یہ نفسیات ہے، اس کو یاد رکھیں عزیزان گرامی. جب تک انسان کا دل نہیں ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب جو کچھ اس کے اندر ہے وہ گیا نا. ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکل گیا. اب اس جو ہے وہ غم حسین میں رو سکے گا. اب روئے گا غم حسین میں، اور وہ جو آنسو نکلے گا وہ صحیح آنسو ہوگا. لیکن اگر اس کا دل نہیں ٹوٹا ہے تو چاہے جتنا مرضی دھاڑے مار مار کے روتا رہے اور آنسو کی لڑیاں بھی بہاتا رہے، ہو سکتا ہے بہ جائیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنسو بہانا کوئی بڑی بات نہیں. آنسو کی لڑیاں بھی بہ جائیں گے. دیکھنے والے دیکھیں گے بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن دل نہیں ٹوٹا. سمجھ میں آیا؟ برائیاں دل سے نہیں نکلی ہیں، دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. تو یہ جو کربلا والوں کی یاد ہے یہ دلوں کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس سے دل ٹوٹیں گے، برائیاں اندر سے ختم ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ اگر انسان دوبارہ اس کے اندر برائیوں کا اسٹاک جمع نہ کرے تو دوسرے محرم تک پاک و صاف رہے گا. آیا سمجھ میں؟ دوسرے محرم تک پھر نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور کربلا والوں کے راستے پر آ جائے گا. عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ کربلا والے ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم کربلا والوں کے محضر میں ہیں. کچھ ہی دن ہے، زیادہ دن نہیں رہ گئے. ان دنوں سے ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں استفادہ کرنا چاہیے، اور اس برکت کو اور اس نورانیت کو کہ جو کبھی کبھی یا ہمیشہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں عزاداروں کے شامل حال ہوتی ہے، اس کو درک کرنا چاہیے. آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنا کے مجلس میں لے آئے، اپنے آپ کو اس قابل بنا کے مجلس میں لاؤ کہ یہاں پر جو آتی ہیں ہستیاں ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے. توجہ کیا آپ نے؟ مجلس میں آتے ہیں، مجلس میں رسول خدا آتے ہیں، مجلس میں علی مرتضیٰ آتے ہیں، مجلس میں فاطمہ الزہرا آتی ہیں. خدا کرے ہماری مجلس بھی اس قابل ہو. تو جب یہ ذوات مقدسہ مجلس میں آتی ہیں تو پھر مجلس میں امام زمانہ تو آتے ہی آتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو امام زمانہ بھی ضرور آتے ہیں. تو پھر آ کر کے کیا دیکھیں گے؟ آ کے دیکھیں گے کیا؟ بس یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. چونکہ وہ تو اندر تک دیکھ لیتے ہیں نا، امام جو ہے وہ اندر تک دیکھ لیتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو میں نے کیا کیا دیکھا ہے.
لیکن دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے اس کے، باہر کیا ہے اندر کیا ہے، کردار کیا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آئے سمجھ میں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس وقت کیا ہماری حالت ہوگی کہ اگر وہ ہمیں دیکھے کس حالت میں کہ ہم بھرے پڑے ہیں، آئے سمجھ میں، بھرے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کیا سوچیں گے، یار اس کے بعد اتنا ٹائم ہے، اس کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ یہ بھرا ہوا ہے، بغض ہے اس کے اندر، کینہ ہے اس کے اندر، اس کے دل میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہمارے یاد نہیں کرتا کبھی، یہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتا کبھی، یہ ہماری طرف دھیان نہیں دیتا کبھی بھی۔ اگر امام کی طرف دھیان دیں، امام کو یاد رکھیں، امام کی طرف متوجہ رہیں، تو یہ دل نہیں بھرتا برائیوں سے۔ توجہ کی آپ نے، یہ دل نہیں بھرے گا برائیوں سے۔ تو عزیزان گرامی یہ بڑی بات ہے کہ اگر وہ ہماری اس مجلس میں آئیں تو کم سے کم ہمارے اوپر نظر پڑے تو دعا دے کر کے جائیں، سمجھ میں آیا، دعا دے کر کے جائیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ آئیں ہمیں دیکھیں تو ہم کچھ اور ہی نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص جو ممبر پہ بیٹھا ہے یہ ان کو آدمی نظر ہی نہیں آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس کا، ایسے میں کیا ہوگا اس کا؟ بس اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم مجلس کی حد تک جو ہے وہ ہم ایسے بن کے آئے، صاف ستھرے اندر سے باہر سے، کہ مولا کی نگاہ پڑے ہمارے اوپر، مولا کی نظر عنایت ہو، مولا ہمیں دیکھیں اور دیکھ کر کے دعا دیتے ہوئے جائیں۔ توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا، توجہ کی آپ نے، لگاؤ میں اضافہ ہو جائے گا، محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر ہم پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کربلا والوں کو یاد کریں گے۔ یاد میں خلوص بہت ضروری ہے، اگر یاد میں خلوص نہیں ہوا تو یاد جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا جا رہا تھا، راستے میں ایک مقام پر قافلہ رکا ہوا ہے اور امام کی آنکھ لگ گئی ہے، اور ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پر جاری فرمایا۔ جناب علی اکبر پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں آپ نے اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ چل رہا ہے اور موت اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اس قافلے کا انجام موت کے اوپر ہے، یہ سب مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے کی معرفت کا اندازہ لگائے، پوچھا بابا ولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر فرمایا، عرض کیا وہ حضرت علی اکبر نے امام مظلوم کربلا کی خدمت میں کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو حضرت علی اکبر کے دادا نے کسی موقع کے اوپر کہے تھے، آپ نے اپنے دادا کے الفاظ دہرائے۔ امام حسین کی ڈھارس بندی، امام حسین کو تسلی ہوئی کہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا ہے، لیکن جوان بیٹا صاحب معرفت ہے، جوان بیٹے کو پتہ ہے کہ باپ کیسا ہے۔ توجہ کیا حضرات نے عزیزان گرامی۔ بس یہ قافلہ بڑھا، سرزمین کربلا کے اوپر پہنچا، اور جب قافلہ کربلا پہ پہنچتا ہے تو ایک وحشت طاری ہوئی، اور پھر اس وحشت کے بارے میں جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا کہ بھیا جب سے ہم اس سرزمین پر آئے ہیں تو ایک عجیب سی وحشت ہے، ایک عجیب سا خوف ہے، ایک عجیب سا کھٹکا دل میں لگا ہوا ہے، اور یہ خیموں کے پیچھے سے کسی خاتون کے رونے کی دردناک آواز آتی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب یہ کرب و بلا ہے، اور یہاں صبر ضروری ہے، یہاں حوصلہ ضروری ہے۔ زینب ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا۔ اور اس بیوی کے جو رونے کی آواز آتی ہے، یہ بیوی کوئی اور نہیں ہے،
یہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ ہے، یہ جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں یہ بی بی ہمارے ساتھ ہے، یہ اب قبر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزان گرامی، 4 محرم آئی تو 4 محرم کو خیمے نہر فرات سے ہٹا دیے گئے۔ اب جب خیمے ہٹائے گئے تو دشمن کے ارادوں کا پتہ چلا، سب کو دشمن کے ارادوں کا پتہ چل گیا ہے کہ خیمے ہٹانے کا مقصد کیا ہے۔ خیمے ہٹانے کا مقصد پانی بند کرنا۔ دشمن ہر حربہ اختیار کر رہا ہے کہ کسی طرح حسین کو بیعت کے اوپر مجبور کر دے۔ حسین مجبور نہ ہو تو جو حسین کے ساتھ آئے ہیں وہ مجبور ہو جائیں، زینب مجبور ہو جائے، ام کلثوم مجبور ہو جائے، حسین کی جو بیویاں ہیں وہ مجبور ہو جائیں، حسین کے ساتھ جو بچے آئے ہوئے ہیں کوئی تو مجبور ہو کے کہے کہ بابا یزید کے بیعت کر لو، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی جھوٹے مورخ نے بھی ایسا نہیں لکھا ہے، اس وقت کوئی جھوٹا مورخ بھی یہ نہیں لکھ پایا اپنی تاریخ میں کہ کسی بیوی نے شکوہ کیا ہو، کسی بچے نے شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو۔ پیاس پیاس کی آوازیں ضرور بلند کی، مگر یہ نہیں کہا کہ بابا یہ پیاس ہماری جو ہے بجھانے کی کوئی ترکیب کیجیے اور یزید کی بیعت کر لیجئے تاکہ ہمیں پیاسا نہ رہنا پڑے۔ نہیں عزیزان گرامی، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ قافلہ جو ہے یہ اس کو نہر فرات کے کنارے سے اس کے خیمے ہٹا دیے گئے، تو ہٹانے کا مطلب 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر خیمے ہٹانے کی روایت صحیح ہے تو خیمے ہٹانے کے ساتھ ساتھ پانی بند ہونا بھی لازمی ہے، چونکہ خیمے اس لیے تو نہیں ہٹائے گئے کہ وہ اس کے بعد پانی بھرنے دیں گے۔ ہاں پانی لائے حضرت عباس، اس کے بعد بھی کئی بار حضرت عباس نہر فرات کے اوپر گئے، دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کا مقابلہ کر کے پانی لایا عباس نے۔ اسی لیے تو عباس کو سقائے حرم کہتے ہیں۔ اگر عباس نے پانی نہ پلایا ہوتا اس سے پہلے لا کر کے تو عباس کو سقائے حرم نہ کہا جاتا۔ اور شاید میرا دل کہتا ہے عزیزان گرامی کہ حسین نہیں چاہتے تھے عباس کو جنگ کی اجازت دینا، لہذا جب عباس نے کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، مجھے جناب عباس کا ذکر نہیں کرنا ہے آج کی اس مجلس میں طب کے معمول حضرت علی اکبر کا تذکرہ کروں گا۔ بس ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب حسین نے دیکھا کہ عباس مصر ہیں تو عباس چونکہ سقائے حرم پہلے بن چکے تھے، لہذا حسین نے کہا عباس سکینہ پیاسی ہے، جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بس جانے گرامی، شب عاشور ہوئے اور صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین نے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا علی اکبر اپنی زندگی کی آخری اذان اپنے باپ کو سنا دو۔ اگرچہ عزیزوں اور دوستو حسین کے کا مؤذن کوئی اور تھا جو اس سے پہلے اذان دیتا تھا، لیکن آج حسین نے اپنے مؤذن سے نہیں کہا کہ تم اذان دو، بلکہ حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اپنی اذان سنا دو، اس لیے کہ تمہاری آواز رسول کی آواز سے ملتی ہے، تمہاری صورت رسول کی صورت سے ملتی ہے۔ شاید تمہاری آواز سن کر کے دشمن کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور دشمن یہ سمجھنے پر مجبور ہو کہ حسین کے ساتھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آواز ہو بہو رسول کی آواز ہے، مگر عزیزان گرامی دشمن کو رحم نہیں آیا۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب سارے انصار شہید ہو گئے، اب مسئلہ یہ تھا کہ میدان میں کون جائے گا، بنی ہاشم میں سے میدان میں کون جائے گا۔ تمام بنی ہاشم آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ مولا پہلے ہمیں اجازت دے، پہلے ہمیں اجازت دے۔
ہے پہلے ہمیں اجازت ہے، لیکن حسین خاموش تھے۔ حسین کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ حسین کسی اور کے منتظر ہیں۔ اتنے میں علی اکبر خیمے سے نکلے اور آ کر کے کہا بابا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ حسین خوش ہو گئے کہ جوان بیٹے نے باپ کی لاج رکھ لی ہے۔ کل کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حسین اپنے بچوں کو بچاتے رہے اور دوسروں کے بچوں کو قربان کرتے رہے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر مگر میں تو تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں جس نے پالا ہے اس سے جا کر کے اجازت لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر گئے جناب زینب کی خدمت میں، کہا بوبی اماں میدان میں جانے کی اجازت دیں، میرے بابا کی غیرت کا سوال ہے، سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ ارے میں تو اپنے اون و محمد کو لائی ہوں تم پر قربان کرنے کے لیے، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ کہا بوبی اماں جب دیر ہو گئی حضرت زینب آزاد تیار نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بوبی اماں ایک بات بتائیے، جب روز محشر ہوگا اور دادی فاطمہ زہرا ہوں گی اور آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی اور دادی نے یہ پوچھ لیا کہ زینب تمہیں میری کمائی سے اپنی کمائی زیادہ عزیز تھی کیا؟ اللہ اکبر، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ علی اکبر تمہیں دکھیاری نے اجازت دی جانے کی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جوان خیمے سے نکلنا چاہتا تھا، پھر بیویاں اس کا دامن پکڑ لیتی تھی، خیمے کا پردہ اڑتا تھا، خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نکلے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ علی اکبر نکلے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام سے اجازت لی، امام نے علی اکبر کو اجازت دی، بس 2 منٹ آپ کی زحمت تمام۔ ایک مرتبہ علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے، تھوڑی دور گئے تھے، امام نے جاتے جاتے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، پروردگارا گواہ رہنا کہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ میں جب بھی اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، بار الہ تو گواہ رہنا۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی کسی کے آنے کی، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کلیجے میں ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا ہے، پھر پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سمجھ پاتے کہ جوان بیٹے کو مقتل کی طرف بھیجنے کا غم کتنا ہوتا ہے۔ علی اکبر جب تک میرا تیرا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے جانا۔ بس عزیزو علی اکبر میدان میں گئے، چاروں طرف علی اکبر نے حملے شروع کر دیے، اور علی اکبر کے حملوں میں روایات میں ملتا ہے پہلے حملے میں 120 شامیوں کو فی النار کیا، اسلحے کی گرانی محسوس ہوئی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ واپس پہنچے حسین کے پاس، کہا بابا
اگر پانی کی کوئی سبیل ہو تو ان شامیوں کو صفائے ہستی سے نابود کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جوان بیٹے نے سوال بھی کیا تو ایسا کہ جس کو حسین پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ذرا تم اپنی زبان میرے منہ میں رکھو، شاید تمہاری پیاس کچھ کم ہو جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان جلدی سے اپنے بابا کے دہن مبارک میں رکھی اور فوراً زبان کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کا دہن تو خشک ہو چکا ہے، آپ کی زبان تو سوکھ چکی ہے، دوبارہ میدان کی طرف گئے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ علی اکبر اتنی شدت کے ساتھ حملے کر رہے تھے کہ ان حملوں میں علی اکبر نے 80 شامیوں کو فنار کیا۔ وہاں پہ ایک شقی تھا حسین ابن نمیر، اس نے کہا اب میں اس جوان کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر تیزی کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا، اتنی زور سے اس نے نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا اور پھر جب نیزہ کھینچا تو برچی کا پھل سینے میں رہ گیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ ٹک نہ پائے، آواز دی یا بتا علیکہ منی السلام، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرے۔ ادھر حسین نے آواز سنی، تڑپ گئے، آواز دی یا علی اکبر علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے جوان لال تیرے باعث دنیا پر خاک ہو۔ علی علی کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے علی اکبر گاؤں آواز دو، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی بابا جان اس طرف آئے۔ حسین آواز کے اوپر گئے، جا کر کے دیکھا جوان بیٹھا ہڑیا رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ حسین نے پوچھا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، کہا بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ ہٹایا، دیکھا برچی کا پھل سینے میں پیوست ہے، نجف کر رخ کیا، آواز دی بابا باب خیبر کو کاٹنا آسان ہے مگر جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے، یا علی میری مدد کیجئے۔ بس ایک مرتبہ برچی کا پھل نکالا، علی اکبر نے آخری سانس لی۔ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ جوان بیٹے کی میت اٹھانے میں میری مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة